اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 28 اکتوبر ہے۔ اس قرآن ارض میں جو نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے، جو اللہ تعالیٰ کل انبیاء علیہ السلام آسمانی کتابوں خاص طور پر قرآن مجید کا دشمن ہے، دین اسلام کا دشمن ہے، اس نے آج یہ مردود آگ اگلی کہ پاکستان ایٹمی طاقت نہیں رہا۔ کیسی وہ بولتا ہے توبہ نعوذ باللہ ایسی مردود بات کہ نماز فجر اگر ادا ہو گئی، اللہ کا نام اگر زمین پر رہ گیا، انبیاء علیہ السلام کا نام اگر زمین پر رہ گیا، اسی لیے تو پوری زمین پر مسجدوں میں دھماکے کرتا ہے، فائرنگ کر کے نمازیوں کو شہید کرتا ہے، مسجدیں شہید کرتا ہے۔ تو مسلمان اگر پاکستان کے زندہ رہ جائیں، شیطان کا یہ مردود خیال ہے کہ پاکستان آج 28 اکتوبر ہے کہ بھئی ایٹمی طاقت نہیں رہا۔ یہ تو میں نے واضح بتا دیا کہ اگر نماز قائم ہوتی ہے تو وہ نماز کا اتنا دشمن ہے۔ ایک لطیفہ شیطان سناتا ہے، شیطان پیار پیار میں ہی مار دیتا ہے مسلمانوں کو، کہ یہ جہاز پہ پٹھان اور بلوچ سفر کر رہے تھے، اور بلوچ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جہاز ڈوبنے والا یا تباہ ہونے والا ہے، کہ اگر پٹھان چھلانگ لگا دے جہاز سے تو جہاز بچ جائے گا۔ تو یہ ایک بندہ چھلانگ لگا دے تو ایک بندہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو بلوچوں نے منت کی پٹھان بھائی سے، اور اس کی یار پٹھان بھائی تو ہی قربانی دے دیں۔ تو اس نے کہا یار ٹھیک ہے، میں قربانی دیتا ہوں، آپ تالیاں بجاؤ۔ سارے بلوچوں نے تالیاں بجانا شروع کی، تو وہ تالیاں بجاتے ہوئے وہ سارے بلوچ ہی گر گئے جہاز سے جو ہے۔ اور پٹھان پھر کیا کہے لگاتا ہے کہ دیکھو نسوار میں اور شلوار میں فرق ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ یار بلوچ مسلمان شلوار تو نہیں ہے۔ ہم بھارت کو بولتے ہیں کہ بھارت نے بلوچستان میں مداخلت کی ہوئی ہے، یہ کون شیطان ہے جو باعزت مسلمان پٹھان بھائیوں کو نسوار بولتا ہے اور باعزت بلوچ بھائیوں کو جو ہے وہ شلوار بولتا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لطیفے کے اندر جو ہے وہ نسوار اور شلوار کی جنگ لگاتا ہے اور پٹھانوں سے بلوچوں کو ابیوز کرواتا ہے، اور وہی وہ شیطان ہے جو بلوچ بن کر جو ہے پٹھان بھائیوں کو لاری ان کی روکتا ہے اور ان کا شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کر ان کو شہید کرتا ہے بلوچستان میں۔ مردود تو وہ بڑا ہے، اللہ کے نام سے قرآن پڑھ کر یا نماز قائم کر کے پٹھان کا دماغ نہیں کام کرواتا، نسوار کھا کے جو ہے کہتا ہے اب اس کا دماغ صحیح کام کرے گا۔ تو پٹھان بھائیوں سے وہ بلوچ بھائیوں کو فحش ابیوز کرواتا ہے، اور پھر بولتا ہے کہ جی یہ شلوار ہیں بلوچ بھائی، اور پٹھان جو ہے یہ نسوار ہیں، یہ الف ہیں اور یہ بے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ شیطان برما کے روہنگیا مسلمانوں کو، بنگلہ دیش کے مسلمان بھائیوں کو، بغداد شریف کے مسلمان بھائیوں کو، اور بوسنیا کے مسلمان بھائیوں کو، کیونکہ ساری بے سے بنتے ہیں نا، برطانیہ میں جو مسلمان رہتے ہیں سب کو شیطان شلوار بول رہا ہے۔ تو ہمارے لیے تو بلوچستان کے بھائی بھی قابل احترام ہیں، اور صوبہ سرحد کے پٹھان بھائی بھی سب باعزت مسلمان ہیں، اور ہمارے ایٹمی دھماکے بھی جو ہیں بلوچستان سبی میں ہوئے، اس سی کا پہلو بھی لیتا ہے شیطان، 3 نمبر کا ABC ہے، اور پھر بلوچستان کا پہلو۔ تو ہمارے ایٹمی دھماکے بھی معمول کے مطابق دھماکے ہیں، یہ کوئی شلوار دھماکے نہیں ہیں۔
نہ کوئی بٹھے دی اٹا کوئی دھماکہ کیتا۔ کچھ میرے ایک دوست بول رہا تھا کسی شیطان ہی اس کے اندر سے بول رہا کہ تو مسلمان تھا بیچارا دوست تو میرا، اور کدھر انہوں نے دھماکے کیتے نے ایویں پٹھے دی اٹا نو اگ لائی انہوں نے۔ تو ایسے بھی کوئی مردود آگ رکھتے ہیں ہمارے اپنی پروگرام کے خلاف شیاطین جو ہیں۔ اب ہمارے معزز ایک اہلکار تھے کرنل شیر خان شہید جو ہے، وہ شہید ہو گئے۔ پچھلے دن ان کی ٹیلی ویژن پہ خبر آئی کہ ان کے مزار سے، ان کی قبر سے جو ہے بیٹری، یو پی ایس چارجز جو ہیں وہ چوری کر کے لے گئے۔ انہیں اندازہ لگائیں کہ پٹھان بھائی کا نسوار سے تو دماغ بڑا تیز کر دیا، کسی اور پٹھان بھائی کا جو انڈر ورلڈ کا ہو، یہ تو ہمارا فوجی اہلکار تھا۔ تو یہ کیوں ضرورت پیش آئی یہ چارجر اور یہ بیٹری، یہ یو پی ایس چوری کرنے کی مزار سے جو ہے بجلی کی تاریں بھی لے گئے؟ اصل میں شیطانی جال کا جو نظر نہ آنے والا جال ہے وہ مسلمانوں کے قبروں کے اندر جو ہے نا زنا کا فحش جال چلا رہا ہے، اور اس کو بیٹری چارجنگ بولتا ہے، اور وہ انہوں نے اس کی چوری کر لی جناب اللہ۔ ظاہری طور پر تو بیٹری چوری ہوئی ہے، یو پی ایس چوری ہوا ہے، اور وہ چوری ہوا ہے۔ اصل میں جو شیطانی کام ہے قبروں کے اندر جو ہے وہ اس کے بارے میں وہ بات کرتا ہے، اس کا وہ شیطانی جال ہے، اور کرنل شیر خان شہید کے خلاف بھی اس کا شیطانی جال ہے۔ وہ پٹھان بھائی ہے، اور ایک اور معزز مسلمان پنجابی بھائی لیاقت علی خان، پاکستان کا پہلا وزیر اعظم، یہ بھی کرنال شہر جو مشرقی پنجاب میں کرنال شہر تھا اس سے اس کا تعلق تھا۔ اس کے مزار پر بھی بیٹری، یو پی ایس اور چارجز تو خیر نہیں ہیں، چین کے کمکمے لگائے ہیں شیطان نے۔ کمکمے تو معمول کے مطابق ٹھیک لگے ہوئے ہیں، بھلے چین سے آئے بھلے جاپان سے، لیکن شیطان کا مطلب وہاں پہ کچھ اور ہے۔ اتنا ہی دشمن لیاقت علی خان کا ہے جس کا تعلق کرنال شہر سے ہے، اور شاید میر علی شاہ کا بھی کرنال سے نکاس ہے، اس کا بھی اتنا ہی دشمن ہے، مجھے پکا پتہ نہیں ہے میر علی شاہ صاحب کا، یہ بھی کرنال سے آئے، لیکن لیاقت علی خان کا دشمن اتنا ہی ہے جتنا کرنل شیر خان شہید کا دشمن ہے۔ تو بات یہ کہ اب یہ بیٹری چوری ہونا، اور لوگ قبروں کو معاف نہیں کرتے، جی یو پی ایس چوری ہو گیا، بیٹری چوری ہو گئی، چارجر چوری ہو گئے، لیکن شیطان نے بیٹری چارجر کے آڑ میں جو قبروں کے اندر ایک شیطانی زنا کا کام چلایا ہوا ہے۔ اصل میں اس جال کی تباہی ہے ہر مسلمان کی قبر کے اوپر۔ اچھا، یہ اسامہ لادن ایک شخص تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ اس ایبٹ آباد آپریشن میں پکڑا گیا، نہ پکڑا گیا، مارا گیا، گولی لگی نہ لگی، ہمیں تو اس بارے میں کوئی پتہ نہیں، کیونکہ یوٹیوب پر بہت جھوٹ چل رہا ہے، پھر ریڈیو اخبارات بھی ایسے ہی بہت جھوٹ پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن شیطان کا یہ جو مردود خیال وہ یہ ہے کہ اسامہ لادن بالکل محفوظ ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا یا ہوا، وہ دونوں صورتوں میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ شیطان اصل میں دشمن کس کا؟ شیطان اسامہ لادن کا دشمن نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، کروایا ہے یا نہیں کروایا، وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے اس کی دشمنی میں سارا یہ کام ہوا، اور اس کی جو قبر ہے اس پہ ایک دفعہ امریکہ نے، جب امریکہ عراق میں تھا تو حملہ بھی اس کے روزے پہ ہوا تھا، تو اس کی جو ہے نا توبہ نعوذ باللہ، کوئی بھی شخص ہے اس کو کہتے بس یہی علی ہے اور اسی کو آپ جلا دو اور اس کو راہ کر دو، اور توبہ نعوذ باللہ ہم نے علی علیہ السلام کے خلاف ایسا مردود خیال پورا کر لیا ہے۔ تو علی کی دشمنی میں، حالانکہ امریکہ کی سرکاری حکومت نے کہا تھا کہ سعودی عرب کو کہ آپ اس کی میت لے لیں، تو سعودی عرب نے انکار کر دیا تھا، لیکن اس سے بات پھر آگے گئی کہ اس کی راکھ کو جو ہے نا جلایا گیا اور وہ سمندر میں بہایا گیا، جیسے ہندو گنگا میں بہاتے ہیں۔ تو شیطان کا یہ مردود خیال ہے کہ نہ تو وہ اسامہ لادن تھا اور کوئی پٹھان تھا جس کو ہم نے استعمال کیا، پٹھان کی راکھ جو ہے وہ ہم نے اس سمندر میں ہندوؤں کی طرح جیسے وہ گنگا میں بہاتے ہیں بہائی، اور یہ نہ پٹھان سے دشمنی ہے نہ اسامہ لادن سے دشمنی ہے، اصل میں حضرت علی علیہ السلام سے دشمنی ہے جو کہ اللہ کا امام تھا۔
آخری نبی کا صحابی اور جانشین تھا۔ پھر اس کے بھی دشمن ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے بھی دشمن ہیں، مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام اور مسجد کوفہ، مسجد نبوی، ان سب کے دشمن ہیں۔ لیکن اس بندے کو جو انہوں نے راکھ جو ہے وہ علی علیہ السلام کی دشمنی میں اس کی راکھ سمندر میں ڈمپ کی۔ حالانکہ مسلمانوں کی قبریں تو امریکہ میں بھی ہیں، اگر سعودی عرب نے لاش نہیں لی تو بندہ امریکہ میں بھی دفن کر سکتا ہے، بہت سے مسلمان امریکہ میں دفن ہیں۔ لیکن علی سے دشمنی کرنے کے لیے اس کی راکھ، اس کو جلایا گیا، اس کی راکھ سمندر میں بہائی گئی۔ اصل میں نہ پٹھان سے دشمنی ہے، نہ اسامہ لادن سے دشمنی ہے۔ اچھا، اور یہ جو ہے بہرحال خبروں میں تو یہ بھی ہے کہ اسامہ لادن نے بھی ایسا کام کیا، اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے ساتھ نہیں بھی ہوا، کسی پٹھان کے ساتھ ہوا۔ یوٹیوب پر یہ خبریں ہیں۔ ایک دفعہ میں سعودی عرب میں تھا تو وہاں پہ علی کا جشن مناتے تھے ہم، تو وہاں نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، جو وہ نعرہ حیدری لگاتے تھے نا، وہ کہتے تھے نا سپر پاور ایٹم بم اور نعرہ حیدری، لوگ کہتے تھے کہ یا علی۔ میں پوچھتا بھی یہ سپر بم کیا، یہ سپر پاور کیا ہوتا ہے، یہ ایٹم بم کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب کوئی سپر پاور یا ایٹم بم نہیں تھے تو علی علیہ السلام کا نعرہ تو اس وقت بھی لگتا تھا، تو یہ سپر پاور ایٹم بم کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ مجھے یہ سپر پاور ایٹم بم کا نام علی علیہ السلام کے نعرے کے ساتھ پسند نہیں تھا، اور نہ ہی اچھی بات ہے، کیونکہ جب یہ ایٹم بم زمین پر نہیں تھے اس وقت بھی علی کا نعرہ لگ رہا تھا۔ تو یہ علی علیہ السلام کو ایٹم بم کہتے ہیں، سپر پاور کہتے ہیں، حالانکہ وہ ایٹم بم تو کچھ بھی نہیں بیچارہ جو ہے، نہ یہ کچھ یہ سپر پاور کوئی شے ہے۔ تو یہ علی علیہ السلام کی دشمنی میں یہ اس کو ایٹم بم کہلواتے تھے اور سپر پاور کہلواتے تھے، حالانکہ علی علیہ السلام ان چیزوں سے فری فرام دیز تھنگز، ان چیزوں سے وہ پاک ہے، یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے، ایٹم بم ہے یا کہ کیمیائی ہتھیار ہے، اسپیس ٹیکنالوجی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ان کا اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسا خیال ہے سپر پاور ایٹم بم، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی خیال ہے سپر پاور ایٹم بم، تو یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ سب مخلوقات ہیں، بندوں کی بنائی چیزیں ہیں، بندے کی بنائی چیز ایٹم بم اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتی ہے، انبیاء علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں، یا علی علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طرح وہ دشمن تو علی علیہ السلام کے ہیں، وہ جو سمندر میں جو وہ راکھ بہائی گئی، لیکن نشان حیدر پاکستانی فوج کا سب سے بڑا بہادری کا نشان ہے، اب کرنل شیر خان شہید کو بھی وہ ملا۔ اصل میں یہ علی علیہ السلام کے دشمن تو ہیں ہی ہیں، تو پھر یہ نشان حیدر کے مخلص کہاں سے ہیں؟ یہ نشان حیدر کے بھی دشمن ہیں، اور نہ تو کوئی اسامہ لادن کا بگڑے گا، نہ کوئی یہ عالمی نیٹ ورکوں کا کچھ بگڑے گا، اور حضرت علی علیہ السلام تو اللہ کے پیارے امام ہے، اس کا تو یہ کچھ بگاڑ سکتے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی فوج کو، اس کے نشان حیدر کو، پاکستان کے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، پاکستان میں مسجدیں آباد رہیں، اور یہ ہمارے جو تبلیغی بھائیوں کی ٹرین کو آگ لگائی گئی تھی نا، یہ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، کیونکہ سنیوں کی مسجدوں میں دھماکے ہوتے ہیں، سنی بھائی شہید ہوتے ہیں، شیعہ بھی بہت شہید ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہابی بھائیوں کے بھی نمازیوں کو شہید کیا جاتا ہے، کافی واقعی میں نے سنی ہے، لیکن ایک واقعی یہ بہاول پور میں جو ہے ٹرین کو آگ لگی تھی، میر پور خاص سے ٹرین رائمنڈ آ رہی تھی، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ یہ ہندوستان کے ہندوؤں کی طرح مسلمانوں کو جو ہے نا شہید کرتے ہیں، اور اسامہ بن لادن کے لیے بھی پریکٹس کی گئی، تو اسامہ بن لادن کچھ نہیں بگڑتا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تو سارے اصل میں مسلمان نمازیوں کے دشمن ہیں اور نشان حیدر کے دشمن ہیں، اور اس کے لیے یہ مسلمانوں کو جلاتے بھی ہیں، اور یہ کلبوشن جو بلوچستان میں آیا یہ بھی اسی سلسلے میں آیا ہے، جس نے نسوار و شلوار کا وہ لطیفہ بنایا ہے، اس سے پوچھا بھی یہ کلبوشن شلوار ہے کہ یہ نسوار ہے؟ تو بہرحال یہ بھی علی علیہ السلام کی دشمنی میں آیا ہے یہ، اور شیطان بھٹو کا قاتل ہے، کلبوشن کے ساتھ ہے۔
اور اکبر بگٹی کا قاتل ہے، کلبھوشن کے ساتھ ہے۔ میر ظفر اللہ جمالی کا قاتل ہے، کلبھوشن کے ساتھ ہے۔ اس کلبھوشن تھیوری کے تحت یہ ہمارے تبلیغی بھائی بھی جلا دیے گئے، ریل گاڑی کے 3 ڈبے جلا دیے گئے۔ یہ بھی نمازیوں کو نیازی بنانے والا شیطانی کھیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان کو نیست و نابود کرے۔ اور مسلمان امریکہ میں ہوں یا پاکستان میں دفن ہوتے ہیں، اور ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے میتوں کو جو جلانے کا شیطان نے تباہ کن کھیل کیا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کی قبروں کے اندر شیطانی کام چلانے کے لیے جو ہے شیطان نے یہ کام چلایا ہوا ہے، اور اکھنڈ بھارت کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ شیطانی جال کو پوری زمین پر نیست و نابود کرے۔ الہی آمین۔